میرا خیال ہے کہ جو سوال ہے ٹیکنیکل چیز ہے جی تفصیلات تو سب کو معلوم جی کوئی بات نہیں. میں مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو. کل سے یہ سوال کئی جگہوں سے ظاہر ہے پوچھا جا رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ خودکش حملہ آور پولیس لائن میں داخل ہو کے مسجد تک کیسے پہنچا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو کیسے دھماکے سے اڑایا اور اتنا نقصان کیا. جو کل سے ہماری اب تک تحقیقات ہوئی ہیں اس تحقیقات کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو پہلے بھی سامنے تھیں ہمارے، آپ لوگ بھی خود سارے تمام میڈیا کے دوست یہاں آتے رہے ہیں کہ یہ پولیس لائن 500-600 لوگوں کے لیے اور ایک ایس پی کے لیے بنی تھی. آج 6 DIGs ہیں، 6 مختلف یونٹس یہاں موجود ہیں، فیملی کوارٹرز ہیں اور کوئی سینٹرل کمانڈ اس پولیس لائن کی چونکہ نہیں تھی. اس وجہ سے جو تلاشی کا میکینزم تھا وہ گیٹ کی حد تک محدود تھا. کینٹینز یہاں موجود ہیں، کچھ تعمیراتی کام بھی چل رہا تھا اور کسی بھی طریقے سے کچھ عرصے کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے مٹیریل یہاں پہ لایا گیا اور لانے کے بعد پھر خودکش بمبار جو ہے وہ مہمانوں کے روپ میں، اور چونکہ CCPO کا دفتر SSP آپریشن کا دفتر موجود ہے، تمام سائلین درخواست گزار اپنے اپنے شکایت کرنے والے، کسی کی FIR نہیں ہوئی، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، چوری ہو گیا، وہ تمام لوگ یہاں پہ آتے تھے. جنرل پبلک کا آنا جانا بہت تھا تو اس کی بھیس میں یہ داخل ہوا. لیکن اس وقت اس نے اپنے آپ کو خودکش جیکٹ سے مسلح نہیں کیا تھا. بعد میں جو بھی پروسیجر تھا اڈاپٹ کر کے اینڈ فائنلی وہ پہنچا ہے مسجد کے اندر اور وہاں جا کے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اڑا لیا. اس حوالے سے سیکیورٹی لیبس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. انکوائری کمیٹی میں نے CCPO پشاور کی سربراہی میں الگ سے بنائی ہے جو کہ اس کی تحقیقات کرے گی کہ یہ اگر تلاشی کا عمل ایک جگہ سے زیادہ 2, 3, 4 جگہ پہ ہونا چاہیے تھا تو کیوں اس طرح سے ممکن ہوا کہ ایک آدمی جو کہ بعد میں اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے وہ داخل ہوا. نمبر 1. نمبر 2, اس کی GIT کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان بھی کر دیا ہے اور ایک GIT جو ہے اس کی تشکیل دی جا رہی ہے جو کہ انٹر ایجنسی GIT ہوگی جس میں پولیس کے نمائندے، ہمارے حساس اداروں کے نمائندے اور دیگر تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. اور اس ملٹی ایجنسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو لیڈ کریں گے ہمارے ایک سینئر DIG اور جو کہ پشاور پولیس کے حصہ نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ تحقیقات کر کے ہم اس بات کو بالکل کلیئر کریں گے کہ یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے سہولت کار کون تھے، فیسیلیٹیٹرز کون تھے، کہاں سے یہ آیا، کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا. اور انشاءاللہ جو بھی اس کے کردار ہیں تمام کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا. جہاں تک ریسکیو آپریشن کی آپ نے بات کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان صاحب نے ابھی سائٹ کا دورہ کیا اور انہوں نے دیکھ کے ان کو بریفنگ تفصیلی ہم نے دی اور ریسکیو آپریشن کا وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اعلان کیا کہ ریسکیو آپریشن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. جو زخمی تھے ان کو ہسپتالوں میں ریفر کر دیا، جو شہید تھے ان کی نماز جنازہ کل اور آج ادائیگی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو کمپنسیشن کا اعلان ہے میں وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خود اس کمپنسیشن کا اعلان آپ کے سامنے کریں. یہ بتائیں ممکنہ طور پر کتنا بارودی مواد تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں بارودی مواد جو ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 10 سے 12 کلو ہو سکتا ہے. اس میں جو زیادہ نقصان بارودی مواد سے نہیں ہوا، دھماکے کی شاک ویوز کی وجہ سے چھت نیچے گری ہے پوری اور لوگ ملبے تلے دب گئے ہیں. 3 اس کی جو کنکریٹ کی بیمز تھی ان بیمز کے نیچے لوگ آئے ہیں اور پوری چھت نیچے آ گئی. فرش کا لیول، چھت کا لیول ایک ہو گیا. زیادہ جانی نقصان جو ہے ہمارا اس کی وجہ سے. اچھا جی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح واقعات ڈیلی بیسس پر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہاں پر ایک سابقہ تنظیم جو اس وقت آج صبح اس حوالے سے ہماری بات ہوئی. پہلے TTP نے اعلان کیا کہ وہ ذمہ دار ہیں، پھر TTP کی طرف سے رات کو تردید آ گئی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. جماعت الاحرار کا بہت حد تک TTP کے ساتھ تعلق رہا ہے
لیکن اب کچھ عرصے سے عمر خالد خراسانی کی موت کے بعد ان کی آپس میں سپلٹ ہو گیا ہے. ساتھ ہی ISKP کے ایک ماؤتھ پیس ہے جس کو آماق نیوز کہتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں اس کو. آماق نیوز کی طرف سے بھی اس کا کل رات کو ایک کلیم آ گیا تھا, اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں. لیکن جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ایگزیجریٹڈ کلیمز, جو کام نہیں کیے ہوتے اس کا کلیم کرنا, جو کام کر لیے ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنا, یہ ان کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے طریقوں کے اوپر ہم نہیں چلتے ہیں. ہم اپنی تحقیقات کو جامع طریقے سے آگے لے کے جاتے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام نمائندوں سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی سے جو ریلیونٹ سوال ہیں وہ کر لیں. میں آپ کے ساتھ جو تکنیکی معاملات ہیں ان کے اوپر میں الگ سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. صاحب یہ بتائیں, یہ بہت بڑا کویسچن کھڑا ہوا ہے, کل سارا دن اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے. شہداء کا خون ابھی کچھ نہیں ہوا اور پولیٹیکل اینگل جو اس میں تلاش کیے جا رہے ہیں کہ شاید الیکشن ڈیلے ہو جائے. آپ کا مین ٹاسک ظاہر ہے کہ الیکشن کروانا ہے. کتنے آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ان حالات کے باوجود بھی یو ول گو اسٹریٹ؟ الیکشن تو انشاءاللہ یہ میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے. یہ تو الیکشن سے بہت اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں. ساؤتھ میں آپ دیکھیں نا, DI خان میں, ٹانک میں, لکی مروت میں, جگہ جگہ وہ تو بہت پہلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے متواتر. تو میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ تو شاید مجھے سر کیا اعلان آپ کرنا چاہ رہے ہیں متاثرین کے لیے وہ تھوڑا سا بتا دیں, اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب. ہاں, وہ ہمارے پاس ایک اپرووڈ فارمولہ ہوتا ہے شہداء کے لیے, اسی کے مطابق ہم بنا رہے ہیں, سمری بنا رہے ہیں. ابھی کیبنٹ سے بائی سرکولیشن اپروو کرا کے انشاءاللہ آج وہ کر لیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب صوبے کے بڑے ہیں, اس وقت عام عوام جو ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا کہیں گے سر اس حوالے سے بھی؟ عوام کے لیے تو یہ میسج ہے کہ حوصلہ بلند رکھیں. یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, پچھلے 40 سال سے ہو رہی ہیں یہاں پر, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے افغانستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو 40 سال سے ہم سارے ایکس فاٹا میں اور یہاں نیچے KP میں یہ واردات ہوتے رہے ہیں. تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے لیے جو سٹیپس ہیں وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن اور پولیس وہ لے رہی ہے. ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ کم از کم ہو جائیں. لیٹسٹ فگر جو ہے وہ 95 ہے, 95 شہادتیں ہوئی ہیں اور 221 زخمی ہوئے ہیں. موزم جان انصاری صاحب, 24 گھنٹے کا زائد سے وقت گزر چکا ہے, پولیس لائن چاروں طرف سے ریڈ زون میں ہے, CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں. حملہ آور آپ نے بتایا تھوڑی مقدار میں بارود لاتا رہا, بڑا دھماکہ تھا. کتنے عرصے میں یہ بارود لایا گیا؟ CCTV کیمرے آپ کے پاس ہے, اور حملہ آور کس راستے سے آیا سر؟ دیکھیں, یہ اس وقت CCTV فوٹیج جو ہے وہ ایک دن کی یا 2 دن کی نہیں, یہ ہم پچھلے پورے 1 مہینے کی ہم نے دیکھنی شروع کی ہے. اور اس کے اندر سسپیشس ایلیمنٹس, سپورٹرز, فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہمارے پاس روزانہ پولیس لائن میں 1500 سے 2000 لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی, جس میں پولیس والے بھی شامل تھے, ان کی فیملیز بھی شامل تھیں, مہمان بھی آتے جاتے تھے, سائل درخواست گزار بھی آتے تھے. میڈیا کے دوست آپ سارے کے سارے یہاں پہ آپ لوگوں کا آنا جانا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. تو یہ تحقیقات جو ہے, آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر شاید کنکلوڈ ہو جائیں گی, تو یہ ایک بہت بڑی تحقیقات ہے, اور اس کا ابھی گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے, گراؤنڈ ورک اس کا چل رہا ہے. JIT کو بھی نوٹیفائی کر دیا ہے, اور انشاءاللہ اس کا جلد از جلد نتیجہ ہم برآمد کریں گے, اور انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں متاثرین ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے, اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفل کردار تک پہنچائیں گے. آئی جی صاحب یہ دہشت گرد کے کوئی اعضاء وغیرہ ملے جس کو فورینسک کے لیے بھیجا گیا, اس کی
कोई गैर मुल्की था? और सर कितना बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल? मैंने बताया 10 से 12 बताया किलो। पहले भी गैर मुल्की था? जी नहीं, गैर मुल्की का भी हम कह नहीं सकते हैं। उसके चेहरा जो है वो आपने भी देखा है, इसके जो हेड है, सीवर्ड हेड है, वो भी आप लोगों ने देखा है। तो उसके जो डीएनए की टेस्टिंग के लिए स्पेसिमेन उसके ले लिए गए हैं और इंशाल्लाह कंपैरिजन्स के लिए भी भिजवाए जा रहे आई जी हैं। साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे फुल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था, जी केपी के अंदर हालात इंतहाई ख़राब थे, बार बार फिर अलर्ट भी जारी होती रही, उसके बावजूद ये सिस्टम और पुलिस का और पुलिस लाइन में इस तरह का था, ये जिम्मेदारी किस पे आप फिक्स करेंगे? जी, या इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक इंक्वायरी किस पे हमने एक इंक्वायरी कमेटी इस पे भी बनाई है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि यहाँ 5-6 मुख्तलिफ महकमे हमारे थे, CTD था, अलीट था, FRP था, SSU था, पेशावर पुलिस था और टेली कम्युनिकेशन था। इन सब के DIG लेवल के अफसरान यहाँ बैठते थे, उनके नीचे पूरा एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इस वजह से मिसलेनियस जिम्मेदारी होने की वजह से जब सबकी जिम्मेदारी होती है तो शायद किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, इस तरह का कुछ माहौल था। गेट के ऊपर चेकिंग का बिल्कुल मामला मौजूद था, आप लोग खुद उस चेकिंग के प्रोसेस से गुजर के आते थे, मगर उसमें कभी जान पहचान को, शनाख्त को जो है, और फिर हमारे जो पख्तूनवली का एक खासा है कि उसके अंदर हमने थोड़ा सा मुरवत भी और वज़ादारी भी दिखानी होती है, जिसको हम जानते हैं उसको शायद तलाशी लेने से गुरेज किया जाता है कांस्टेबल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लैप्स नहीं हुआ है, लैप्स हुआ है। उस लैप्स की अलग से इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है। कॉम्पनसेशन का मामला वज़ीर आला साहब ने खुद अनाउंस कर दिया है। रेस्क्यू के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरी रात उसको खुद सुपरवाइज़ किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तमाम जो सीनियर लीडरशिप है सूबे की वो मौजूद है, बहुत काम कर रही है और इंशाल्लाह इस तरह के वाक़यात से आइंदा हम कोशिश करेंगे कि न हो और जो मौजूदा वाक़या है इसके ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएं।